بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name الفرات چینل کے ناظرین السلام علیکم. آج اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، خاص کر شہیدان کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کے تمام وہ ذات، وہ بابرکت ذوات گرامی کے جنہوں نے کرب و بلا میں حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کے شانہ بشانہ قربانی دی اور شہید ہوئے، لہٰذا ہم شہیدان کرب و بلا کو یاد کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو اپنے جوانوں کے لیے ایک ایک کر کے پیش کریں گے. بغیر کسی تمہید کے ہم شہیدان کرب و بلا کی زندگی کو پیش کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ الفرات چینل کے سبھی ٹیم کی جانب سے آپ لوگ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے اور اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے. آج کربلا کے شہیدوں میں جن عظیم ہستی کا ذکر اور زندگی ہم بیان کریں گے ان کا نام ہے قرہ ابن ابی قرہ غفاری. جی ہاں، یہ عظیم شخصیت ہے، بہت ہی شجاع، دلاور، شریف النفس، بہادر اور جنگجو انسان تھے. اس کے علاوہ حب حسین اور محبت حسین علیہ الصلاۃ والسلام انسان کے اندر شجاعت، بہادری، ہمت اور شدت کے ساتھ انسان کے اندر یہ پیدا کرتی ہیں. لہٰذا حضرت قرہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بھی شجاعت بھرپور تھی. کرب و بلا کے میدان میں آپ تشریف لائے کوفہ سے، چونکہ آپ کوفے کے ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام آپ کا مذہب تھا، اور اسلام میں بھی مسلمان ہونے کے بعد میں اگر یہ جملہ کہوں کہ آپ شیعہ میں سے تھے، یعنی شیعیان حیدر کرار میں سے. آپ کو متعدد ناموں سے ذکر کیا، یا یوں کہوں کہ تاریخ نے متعدد ناموں کے ذریعے سے آپ کو پکارا ہے یا اشتباہات تاریخی میں نام لیا گیا ہے. آپ کو عثمان بن ابی قرہ بھی کہا گیا، عثمان بن ابی عروہ بھی کہا گیا ہے، عثمان بن ابی قروہ بھی آپ کو کہا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ کو معلّہ بن حنظلہ غفاری یا غفاری کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے. متعدد ناموں کا آپ کے ساتھ ذکر ملتا ہے. قبیلہ غفاری کے سرشناس اور جنگجو اور بہادر شریف النفس انسان تھے جناب قرہ. چونکہ قبیلہ غفاری کا خود ایک نام تھا، اور جیسا کہ تاریخ پر جو نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قبیلہ غفاری ہماری اردو زبان میں جو رائج ہو چکا ہے، یا غفاری عربی تلفظ میں یہ قبیلہ عدنانی میں سے تھا. عدنانی قبیلہ اور قحطانی قبیلہ عرب میں یہ دو عجیب سلسلہ ہے. اس کے بارے میں ڈیپلی مطالعہ کیجیے گا تو سمجھ میں آئے گا. قبیلہ عدنان جو ہے وہ عرب کے اتری علاقے سے، شمالی علاقے سے یہ قبیلہ آیا تھا، اور اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے. اور عرب میں باقاعدہ جو ہے قبیلہ کے اوپر جو ہے وہ فخر کرنا انسان جو ہے اس کو اپنا حق سمجھتا تھا، اور قبیلے کے نام سے بھی انسان کو پہچانا جاتا تھا کہ یہ بزدل قبیلے کا ہے، یا بہادر قبیلے کا ہے، یا وفادار قبیلے کا ہے، یا مہمان نواز قبیلے کا ہے. لہٰذا قبیلہ غفاری جو ہے وہ بہت ہی بہادر ہوا کرتے تھے.
لہٰذا یہ اتری عرب سے آ کر کوفے میں بس گئے تھے قبیلہ غفار۔ ان میں سے ایک معزز شخصیت اور محترم ذات کا نام جو ہے وہ جناب قرہ ابن ابی قرہ غفاری ہیں۔ آپ نے کرب و بلا کے میدان میں بہت ہی شجاعت دکھائی، اور دو تاریخ جو ہے وہ ملتی ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ آپ 68 فجار کو فنار کرتے ہیں تنہائی کرب و بلا کے میدان میں، اور زخمی تو متعدد آپ کے ہاتھ سے ہوتے ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں کہ جو 3 دن سے بھوک و پیاس کے عالم میں ہیں اور محاصرے میں ہیں، اسٹریس میں ہیں کہنا چاہیے دنیاوی اعتبار سے، چونکہ ان کی یزیدی لشکروں کی تعداد زیادہ ہے، خونخوار ہے، اور طرح طرح کے ان کے جو ہے وہ ترفند ہے، اور طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں کرب و بلا میں، ڈرانے کے لیے، سہمانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، یا یوں کہوں سائیکولوجی اور روانی اعتبار سے، نفسانی اعتبار سے شکنجہ دینے کے لیے۔ مگر اس کے باوجود اصحاب و انصار امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کے لشکر کے درمیان تنہا جنگ لڑتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ 68 فجار کو، 68 جو ہے وہ بے دین کو فنار کرتے ہیں۔ البتہ دوسری روایت میں بھی ہے کہ 67 افراد کو، یعنی 66 جو ارتش ہے ان کو جو ہے وہ فنار کرتے ہیں جناب قرہ تنہائی۔ آپ کا شمار جو ہے وہ کیا صرف اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ہوتا ہے؟ چونکہ میں آپ کو عرض کر دوں، جناب قرہ ابن ابی قرہ غفاری کا تذکرہ تاریخ میں بہت ہی کم ملتا ہے۔ یہ ایک ستم ظریفی ہے۔ دیکھیے دنیا میں جو عام انسان ہے اور بڑے ہیں یا بڑے کارنامہ انہوں نے کیا ہے، یا خصوصاً جو منفی پہلو رکھنے والے ہیں، ان کے بھی عجیب عجیب جو ہے وہ اور بہت ہی زیادہ زندگی اور شرح زندگی مل جاتی ہے۔ مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں ان کی زندگی کو ہمیشہ لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، زندگی نامے کو مٹانے کی کوشش کی، یا یوں کہوں تاریخ کے صفحے سے محو کرنے کی ان کو کوشش کی گئی ہے۔ اس کے باوجود اہل حق نے ان کو یاد کیا۔ جناب قرہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مورخین نے ان کی زندگی پر بہت ہی کم توجہ دی۔ آج کے جو تحقیق کرنے والے ہیں، ریسرچ کرنے والے ہیں، تاریخ نویس ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اصحاب امام حسین اور شہدائے کربلا کے بارے میں وہ تحقیق کریں اور ان کی زندگی کو کھوج کر باہر نکالیں۔ متعدد عناوین، ان کی ریاضت، ان کی عبادت، ان کا تقویٰ۔ مثال کے طور پر جناب قرہ ابن ابی قرہ غفاری 3 امام کے صحابی بھی تھے امام حسین علیہ السلام سے پہلے۔ مثال کے طور پر آپ جنگ جمل میں شرکت کرتے ہیں، جنگ صفین میں شرکت کرتے ہیں، جنگ نہروان میں شرکت کرتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہم رکاب اور ساتھ جنگ لڑتے ہیں باطل سے۔ آپ تصور کیجئے جناب قرہ کی بہادری کہ جو 3 مقدس جنگوں میں امیر المؤمنین کے ساتھ حمایت امیر المؤمنین میں، حمایت حق میں، حمایت اسلام میں جنگ لڑتے ہیں، مگر ان کا تذکرہ نہیں ملتا ہے جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں اس انداز سے کہ جس انداز سے ملنا چاہیے کہ قہرمان ہے، اور ایک جو ہے وہ آج کی لینگویج میں اگر کہوں ایک شجاع، ایک جنگجو، ایک دلاور ہے، مگر ان کا تذکرہ بہت ہی کم ملتا ہے۔ لیکن اس بات سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جناب قرہ علیہ السلام امیر المومنین کے چاہنے والے، ان کے سپاہ میں، ان کے لشکر میں نمایاں کردار ادا کرنے والے اور امیر المومنین کے صحابی ہیں۔ اسی طریقے سے ورق کا دوسرا رخ ہے کہ امیر المؤمنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی جناب قرہ غفاری کے اوپر کتنا بھروسہ تھا کہ 3 جنگوں میں آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کے یہ چاہنے والے تھے، اور اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شیعیان امیر المومنین علیہ السلام میں سے تھے۔ جی ہاں، تاریخ میں ملتا ہے اور سیرہ نویسیوں نے لکھا ہے کہ جناب قرہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی شمار ہوتے تھے، لہٰذا 2 معصوم بزرگ اور اعلیٰ اور کائنات کی سب سے عظیم ذات یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہ صحابی تھے۔ پھر اس کے بعد کرب و بلا میں شہید ہوتے ہیں، لیکن تاریخ نے اتنا ان کے بارے میں جو ہے وہ نہیں لکھا ہے جتنا لکھنا چاہیے تھا۔ البتہ جناب قرہ کے بارے میں یہی فضیلت سب سے اعلیٰ ترین فضیلت ہے کہ یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود فخر کیا ہے کہ جیسے صحابی اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے ہیں اور نہ میرے بابا اور نہ ہی میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے ہیں۔ لہٰذا جناب قرہ غفاری کا تذکرہ جو ہے وہ شہدائے کرب و بلا میں نمایاں کردار رکھتا ہے۔ اس طریقے سے یہ اصحاب پیغمبر، اصحاب امیر المومنین، اصحاب امام حسین علیہ السلام کہلاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے ساتھ بہرحال رہیں اور جنگوں میں حصہ لیا۔ امیر المومنین کے سر سفرۂ علوم سے انہوں نے استفادہ کیا، اور 3 جنگوں میں رہنے کے بعد چونکہ یعنی خاندانی اعتبار سے شیعہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کوفہ کے مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور مومن و متقی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا شیعیان امیر المومنین میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ کرب و بلا کے میدان میں یہ جناب یحییٰ بن سلیم مازنی کے بعد شہید ہوتے ہیں، اور عصر عاشور سے پہلے یعنی صبح عاشور کے شہید ہونے والوں میں ان کا نام ہے کہ جب چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر یلغار بولتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، تو اس وقت یہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر شہید ہوتے ہیں۔ آپ کا ذکر 2 زیارت میں آتا ہے، البتہ قرہ ابن ابی قرہ غفاری کے نام سے نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا چونکہ آپ کے متعدد نام ہیں، لہٰذا زیارت رجبیہ میں جو نسخہ بہار ہے یا بہار ہے، اس میں جو ہے وہ عثمان بن فروہ کے نام سے آپ کا نام لیا جاتا ہے اور اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو زیارت رجبیہ میں نسخہ اقبال ہے، نسخہ اقبال میں آپ کو عثمان بن عروہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور زیارت آپ کے نام پہ پڑھی جاتی ہے۔ صبح عاشورہ میں آپ شہید ہوتے ہیں، اذن امام سے میدان جنگ میں جاتے ہیں اور عظیم معرکہ آرائی رجز آپ پڑھتے ہیں۔ اور دیکھیے، میں اس طریقے سے عرض کروں میرے جوانوں کو، جس طریقے سے تاریخ کی اعتبار ہوتی ہے واقعے کے نزدیک ہونے سے، زمان اور مکان اور تاریخ کے راوی کے سچے اور معتبر ہونے سے، اسی طریقے سے ہم انسان کی ذات کو، اس کی شخصیت کو پہچانتے ہیں۔ 2-3 بہرحال راستے ہیں، راہ ہیں، وہ سبھی حضرات جو ہے وہ جانتے ہیں۔ ایک اس میں سے یہ ہے کہ کسی انسان کو اگر جاننا ہو تو وہ دیکھیے کہ اس کے افعال کیا ہیں، یعنی اس کے کارنامے کیا ہیں، کیا کیا کارنامے وہ انجام دے رہے ہیں۔
ان کے کاموں سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اس کے ورک سے، اس کے افعال سے۔ اگر افعال حسنہ ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی نیک انسان ہے۔ جناب قرہ ابن ابی قرہ غفاری کا اس سے بڑا کارنامہ کیا ہوگا کہ کرب و بلا میں جہاں پوری دنیا باطل کی طرف ہے اور باطل کے پریشر میں ہے، یعنی یزید اور یزیدیت کے ڈر اور خوف میں انہی کا ساتھ دیتے ہیں، اور فرزند نبی اور جانشین نبی اور امام حسین جیسی ذات کو شہید کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اس جگہ پر آپ یہ دیکھیے ان کا فعل اور عمل کہ وہ قدم بقدم امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، امام حسین علیہ السلام کو کرب و بلا میں چاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے، ٹولیوں میں، ٹکڑوں میں جو ہے وہ کوفے کے راستے بند کیے ہیں، مدینے سے آنے والے راستے بند کیے، حلب سے آنے والے راستے بند کر رکھا ہے، قادسیہ سے آنے والا، پھر خیام حسینی کا اسپیشل محاصرہ ہوتا ہے، اشعث کندی کے ذریعے سے، عمر سعد کے ذریعے سے، شمر کے ذریعے سے، حسین بن نمیر کی الگ ٹولی۔ اس کے باوجود قرہ اتنی تمام پابندیوں کو، محاصروں کو توڑتے ہوئے وہ کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام سے جا ملتے ہیں۔ کتنی جو ہے وہ ان کے ارادت قلبی ہے، اور امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے کتنا مستحکم اور مضبوط ان کا جو ہے وہ ارادہ ہے کہ کوئی بھی محاصرہ، کوئی بھی ٹولی یزیدیت کی ان کو روک نہیں پاتی ہے، اور وہ امام تک یعنی نور تک جا کے، حق تک جا کے پیوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ارادہ قلبی اور شجاعت قلبی، اور یہ پاکیزگی قلبی کی دلیل ہے۔ لہٰذا ان کا جو فعل ہے اور کارنامہ ہے وہ عظیم کارنامہ ہے کہ کرب و بلا میں جو حسین دین کو بچا رہے ہیں، وہ خدا کے اسلام کو بچا رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ میں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دین کو بچانے والی شخصیتوں میں سے ہیں، لہٰذا ان کی ذات کی بلندی یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ قول سے ہوتا ہے، یعنی انسان کی زبان انسان کا پتہ اور ان کی ذات کا اور حقیقت کا زبان جو ہے وہ پتہ دیتی ہے۔ جس طریقے سے امیر المؤمنین نے بھی نہج البلاغہ میں فرمایا کہ الانسان مختوم تحت لسانہ، کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کی ذات، اس کی شخصیت، اس کا حسب، اس کا نسب، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا بہرحال قلب یا اس کی شجاعت، اس کی بہادری، ہر چیز کا، اس کی دیانتداری، اس کا علم، ہر چیز کا پتہ انسان کی زبان سے اور اس کے کلام سے ہوتا ہے۔ تو جناب قرہ نے کرب و بلا کے میدان میں جو آخری جملہ کہا ہے وہ رجس ہے، اور اس رجس سے ان کی شخصیت کا ہم جو ہے وہ پتہ چلائیں گے۔ وہ ان کی شخصیت کیا ہے؟ دیکھیے ان کا جو رجس ہے وہ تاریخی رجس ہے۔ کہتے ہیں قد علمت حقا بنو غفار و خندف بعد بنی نذار، کہ میں، میری ذات قرہ ابن ابی قرہ غفاری، میں کون ہوں؟ قد علمت حقا، کہ بتحقیق حق یہی ہے، آشکار ہے، روز روشن کی مانند مجھے بنی غفار جانتے ہیں۔ یعنی میری دیانتداری، میری شرافت نفسی اور میری شجاعت اور بہادری کو قبیلہ غفار اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ خندف اور قبیلہ خندف بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بنی نذار بھی اچھے طریقے سے، یعنی تین عرب کے مشہور و معروف بہادر قبیلے میں اگر میری بہادری ثابت ہوتی ہے تو کرب و بلا میں تم لوگ بھی جان لو میں بزدل نہیں ہوں، میں جان بوجھ کر حسین ابن علی کے ساتھ میں ہوں اور قدم سے قدم ملائے ہوئے ہوں اور مولا کی محبت میں۔ جی ہاں، اس کے بعد فرماتے ہیں بِأَنَّنِ لیث الہربزی الزار، یا ہریزی بھی لکھا گیا ہے، یعنی بِأَنَّنِ لیث، میں لیث ہوں، میں شیر ہوں، میں غضنفر ہوں،
میں بہادری میں میری صفت شیر کی نہ، یعنی میں جھپٹتا ہوں، الحرب ذی، جدھر بھی میں جاتا ہوں میری ضربت کا جو ہے وہ شور ہے اور جھپٹنے کا جو ہے وہ ڈنکا مچا ہوا ہے۔ لَأَضْرِبَنَّ مَعْشَرَ الْفُجَّارِ، میری یاد رکھو چمکتی ہوئی تلوار کی ضربت سے جو یہ قوم اور قبیلہ اور فجاروں کا، کفاروں کا یہ بھیڑ اور گروہ میرے سامنے ہے، بحد عذب ذکر بتار، میں کر دو غبار کی طرح جو ہے ان کو تہس نہس کر دوں گا، اور میری تلوار جو ہے وہ تاریکی میں بھی چمکنے والی تلوار ہے، اور میری ضربت جو ہے وہ شدید مارکار یشعل فی ظلمت الغبار، اور ہر گرد و غبار کو میری تلوار جو ہے وہ چھانٹ دیتی ہے، اور ہر تاریکی کو میری تلوار چھانٹ دیتی ہے، اور اس تاریکی میں بھی میری تلوار کی چمک اور گرج ہے۔ دون الہدات السادۃ الابرار، یہ مت سمجھنا میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں فی الجملہ ترجمہ کر رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ جناب سید ابرار یعنی امام حسین علیہ السلام کو میں تنہا چھوڑ دوں گا اور ان کی ہدایت سے بے بہرا، بہرحال میں ہمیشہ ان کی حمایت میں رہوں گا۔ رحت النبی، جی ہاں دیکھیے، رحت النبی احمد المختار، احمد مختار نبی علیہ السلام کے جو فرزند ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے پیارے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام جو نیک ترین شخص ہے کائنات کے اوپر، میں ہمیشہ ان کا ساتھ دوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں کبھی بھی حق سے منحرف نہیں ہونے والا۔ جی ہاں، آپ جو ہے یہ رجز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 68 فجار کو فی النار کرتے ہیں، مگر ایک ہی تو انسان ہے نا، اور انسان ہے 3 دن کے بھوکو پیاسا، اور اس کے ساتھ ساتھ کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت، اور یتیمان امام حسین جو ان کے خیمے میں ہیں، یا حضرت امام حسین کے بچوں کی تشنگی اور العطش کی صدائیں انسان کے قلب میں عجیب غم۔ بہرحال آپ نرغِ آدھا میں گھر جاتے ہیں۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ ایک ساتھ ہجوم لاؤ، لہٰذا آپ کو چاروں طرف سے محاصرہ کر لیتے ہیں۔ محاصرہ کرنے کے بعد آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور زمین پر بھی نہتہ ہونے کے بعد سبھی اپنی زبان سے حسین ابن علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور ان کے والد بزرگوار امیر المؤمنین کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جناب قرہ ابن ابی قرہ غفاری کرب و بلا کے میدان میں حسین ابن علی کے اوپر شہید ہوتے ہیں دین اسلام کی نجات کے لیے۔